بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، لذت جماع کی وجہ سے روح کو تازگی ملتی ہے اور عقل کو کشادگی ملتی ہے۔ فعل جماع منی کے روکے ہوئے دھوئیں کو دل و دماغ سے دور کر کے طبیعت کی خوشی کی وجہ سے برے خیالات، مالی خولیہ اور اکثر امراض سوداوی کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ایک طویل مدت تک فعل جماع چھوڑنے اور مادہ منویہ کو اپنے ظرف میں بند رہنے کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیرا، چکر، سر کا بوجھل رہنا اور کمر میں درد جیسے امراض لاحق ہونے کا موجب ہوتا ہے، اور پھر جب بھی مباشرت کی جائے تو صحت واپس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس وقت مزاج مباشرت کا خواہاں ہو، اس وقت اگر کسی بھی وجہ سے مباشرت ترک کر دی جائے تو بدن میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، بدن اور سر میں درد ہونے لگتا ہے اور بھوک وغیرہ جاتی رہتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے اور پھر بغیر مباشرت کیے ان امراض سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ لیکن اگر کسی کو کثرت جماع کی عادت ہے تو کثرت جماع کرنے والے افراد کو سردی، بدن میں کمزوری، سستی، حرارت کا گلنا اور قوت کا جلد ٹوٹ جانا جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جماع کرنے سے بدن سرد اور سست ہو جاتا ہے اور ہوا سے دماغی، آنکھ اور کان وغیرہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پنڈلیوں میں اس قدر درد اور ضعف آ جاتا ہے کہ ان کے لیے جسم کا بوجھ بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جماع کی کثرت کی صورت میں تمام اعضاء خصوصاً سر سے لے کر آخری پشت تک چیونٹیاں سی چلتی ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دماغ اور پٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے ریشہ اور بے خوابی جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ بیرونی گرمی کمر میں جذب ہو کر درد پشت یعنی درد کمر، پیٹھ، سرین، گردن اور درد گردہ و مثانہ کا باعث ہوتی ہے۔ منہ اور مسوروں کے سکڑ جانے کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بدبو پریشان کرتی ہے۔ فعل جماع کے بعد بدن میں کپ کپاہٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی حال خود لذتی یا مشت زنی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جو اعتدال کے ساتھ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مانا کہ نادانی میں غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھے رہنا چاہیے، یا پھر اپنی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اچھے طبیب ماہر حاضر حکیم سے رجوع کرنا چاہیے؟ فقہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بستان میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ صحت اور زیادہ عرصے تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اور رات کو کھانا کھایا کرے، ننگے پاؤں نہ پھرا کرے اور عورت سے قربت کم کیا کرے۔ ویسے بھی شریعت مطہرہ نے ہر عمل میں اعتدال کو پسند کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماع کے معاملے میں اعتدال کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں تجربہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو جماع جس کا محرک کوئی خارجی شے مثلاً حسین و جمیل عورتوں کا نظارہ، فحش باتیں، بلکہ حقیقتاً جماع کا تقاضا ہو، اور یا عورتوں کی تصاویر دیکھنا نہ ہو بلکہ حقیقتاً جماع کا تقاضا ہو اور فریق ثانی بھی ہو، تو ایسا جماع نشاط کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جماع کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحبت کے بعد دوسری صحبت میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اس بارے میں ہر آدمی کو اپنی قوت کا لحاظ کرتے ہوئے ہفتہ، 2 ہفتہ یا 1 ماہ میں ایک بار کرنا مناسب ہے۔ یہ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، جبکہ اچھی اور صحت مند غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رفع المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصے میں ایک بار صحبت ضرور کیا کریں، اور جو عورتوں کی خواہش ہو تو زیادہ بھی مذائقہ نہیں، اس واسطے کہ جوزہ کی خارجہ داری واسطہ تحسین حفاظت فرض کی واجب ہے کہ مبادات اس کی کسی اور کی طرف راغب ہو جائے اور خیال بد گزرے۔ یہ صرف حالات کے لحاظ سے ایک مشورہ ہے تاکہ کسی اور معاشرتی نقصان میں مبتلا نہ ہو، ورنہ کثرت جماع سے پرہیز صحت کے لیے مفید ہے۔ کثرت جماع کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صورت انزال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تمام رات میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے۔ معزز سامعین، ہم وہی جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جانکاری بالکل ٹھیک ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں کسی جانکاری میں کوئی شک ہوتا ہے تو ہم وہ آپ تک نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ غلط جانکاری دینا بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے شادی شدہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔